وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر باادب آواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ ہفتہ واری سنی اجتماع میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے منسوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قدوۃ الکبریٰ غوث العالم اوحد الدین محبوب یزدانی، ان سارے القاب اور اوصاف کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے متبحر عالم دین بھی تھے، آپ ایک باعمل صوفی بھی تھے، آپ ایک بہت بڑے مناظر بھی تھے، آپ ایک مصنف بھی تھے اور ایک محقق بھی تھے، آپ مترجم قرآن بھی تھے، اور سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ مخدوم اشرف کی ذات ہیں۔ آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور آپ ماہر لسانیات بھی ہیں۔ ماہر لسانیات کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ پوری دنیا کی سیر کی ہیں، اور آپ جس علاقے میں بھی جاتے ہیں رشد و ہدایت کے لیے اسی علاقے کی زبان میں ایک کتاب لکھتے تھے۔ تو یہ ہیں آپ کا ماہر لسانیات ہونا۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال تک سیر و سیاحت فرمائی ہیں، اور 30 سال کا عرصہ آپ نے حصول فیض اور حصول علم کے لیے لگایا ہے۔ 30 سال کا عرصہ
یوں تو سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کی عمر ہی میں 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے. یوں تو آپ 14 سال کی عمر ہی میں جملہ علوم جو پڑھائے جاتے تھے آپ اس سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے 30 سال تک پوری دنیا کی سیر کی اور 192 سے زیادہ علماء اور مشائخ سے فیض اور علم حاصل کیا. خدمت دین بے علم دین ممکن نہیں. اس راز کو سرکار مخدوم پاک اور سلاسل طریقت کے مشائخ جانتے تھے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی مادر زاد ولی ہیں. اتنے بڑے ولی کے 18 پارے ماں کے پیٹ ہی میں قرآن کے یاد کیے، مگر اس کے باوجود آپ نے طلب علم کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر کیا. 1500 سے زیادہ کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے، اور پھر 1-2 سال 5-10 سال نہیں 30 سال تک پڑھا مخدوم پاک نے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا پڑھا کہ آپ نے جن علماء سے پڑھا ان کی تعداد 4000 ہے. 4000 علماء سے پڑھا. امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کی تلاش میں بصرہ، شام اور حجاز کتنی بار گیا یہ مجھے پتا ہے، مگر علم حدیث کی تلاش میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا ہوں اس کی گنتی نہیں ہے. تو یاد رکھو اس چیز کو. یہ ہیں سلاسل طریقت کے مشائخ. انہیں پتا تھا کہ خدمت دین بے علم دین ممکن نہیں ہے، تو خدمت دین کے لیے علم دین پہلا زینہ ہے، اور اس کے لیے سلطان الاولیاء مخدوم پاک ہو، سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا سلطان الہند سرکار غریب نواز ہو، یا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، یا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہو، یا اوحد الدین غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی ہو، ان تمام بزرگوں نے سب سے پہلا اولین جو کام کیا ہے وہ حصول علم دین ہے. اور سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ جو تصوف کی مسند پر بیٹھنا چاہیں آپ فرماتے ہیں وہ جائے پہلے جا کر کے علم دین حاصل کریں. اور آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا احمد زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسند پر بٹھانا چاہا ارشاد کی تو کہا پہلے یہ ارشاد کی مسند لپیٹ کے طاق میں رکھ دو، جاؤ جا کے پہلے علم دین حاصل کرو. تو ساتھیوں تصوف کبھی ہم نے ایسا کتابوں میں پڑھا ہی نہیں کہ جہاں تصوف ہو اور علم دین نہ ہو.
تو چونکہ خدمت دین بغیر علم دین کے بندہ کر کیسے سکے گا؟ تو سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال تک حصول علم اور حصول فیض میں گزارے، اور آپ نے باضابطہ ملتان اوچ میں حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ نے عوارف المعارف، جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کتاب آپ نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں سبقن مخدوم پاک نے پڑھی، پوری کتاب ایک ایک سبق کر کے پڑھا، اور جہاں علم یوں پڑھا پھر وہاں باطن کا فیض بھی ملا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک روایت کے مطابق 140 سے زیادہ مشائخ اور علماء کی اجازتیں اور خلافتیں موجود تھیں، 140، اور ایک روایت میں ان کو 400 رجال الغیب سے باطنی فیض ملا تھا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پاس جو 140 سے زیادہ مشائخ اور علماء کی اجازتیں اور خلافتیں موجود تھی، فرماتے ہیں وہ ان کے پاس ان فلاں کے نام سے لکھی ہوئی حضور کی ذات تک نام بنام لکھی ہوئی موجود تھی۔ حضور کی ذات تک وہ لکھی ہوئی ایسے 140۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں جب آخری مرتبہ میں سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان 140 میں سے ہر ایک کا نام لے کر کے اس کا فیضان مجھے عطا کر دیا۔ یہ سرکار مخدوم اشرف علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ آپ کی علمی اعتبار سے سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں، لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جس کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا تو سرکار مخدوم پاک فرماتے اس کو وہ ہفتہ علم فقہ حاصل کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ اور در حقیقت یہ تعلیم نبوت کا فیض ہے۔ امام فخر الدین رازی نے علامہ آدم الاسماء کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر تھے، جبریل امین آئے اور بتا حضور یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں بس ان کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، بس یہ جانے والے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس صحابی کو بتا دی، بس تمہارے دنیا سے جانے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ وہ بھاگ کے گھر نہیں گئے، بیوی بچوں سے مل لوں، فوراً انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو عمل اللہ رسول کو زیادہ محبوب ہوں تاکہ وہ عمل کرتے کرتے میں دنیا سے جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا جتنا وقت باقی ہے علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ جتنے بھی خرافات آ گئے ہیں نا اہل سنت میں، یہ جہالت کے اندھیرے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے ہر جگہ پر ہمارے لیے علم کے چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ 1 ہفتہ باقی ہے وہ علم فقہ میں لگ جائیں۔ اور آگے مخدوم پاک لکھتے ہیں علم فقہ میں جب لگے گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسائل پڑھنے والا یہ تو نماز نفلی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ مخدوم پاک لکھتے تیرا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل رکعت سے بہتر ہے۔
یہ اور مخدوم پاک نے یہ بھی لکھا کہ کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عالم نہ ہو۔ منصب ولایت کے لیے بھی مخدوم پاک نے علم کو لازمی قرار دیا۔ تو یہ جو نشستیں سنی دعوت اسلامی لگا رہی ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ انہی بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اسی علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ علم کی طرف آؤ تم۔ اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بہت منفرد شانیں ہیں، مگر مجھے آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی سے دو خاص باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک منفرد شان جو مخدوم پاک کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ در صدیقین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کس بسبب ترک سلطنت بر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دارن۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں دو ولی ایسے گزرے ہیں جو ایک وجہ سے باقی سارے ولیوں میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ترک سلطنت۔ سارے ولیوں میں حضور کی امت میں ترک سلطنت کی وجہ سے دو ولی ایسے ہیں جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان میں سے پہلا نام سلطان العارفین سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام ہے سلطان التارکین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دو ولی پوری امت میں ترک سلطنت کی وجہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ حالانکہ 700 سال کے بعد تو آپ سوچیں گے کہ یہ تبع تابعین کیسے ہیں؟ تو یہ جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا نا، مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بخاری شریف کی شرح میں محدث گجرات علامہ جعفر الرضوی لکھتے ہیں کہ یکون سید الاقطاب مخدوم جہانیہ تابعین، کہ سید الاقطاب مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ اور وہ تابعی کیسے بنے اتنے سالوں کے بعد؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ تَلَمَّذَ عَلَى جِنِّيٍّ وَهُوَ كَانَ صِحَابِيًّا، کہ وہ ایک ایسے جن کے شاگرد ہیں جو جن صحابی رسول تھے۔ تو مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک جن صحابی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے تابعی ہیں، اور ان کی شاگردی کی وجہ سے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تبع تابعین میں سے ہیں۔ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے چند باتیں جو نہایت قابل توجہ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لطائف اشرفی میں لطیفہ نمبر 6 اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے پیر علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تصوف اور طریقت کی راہیں طے کی، ریاضات، مجاہدات اور اوراد و وظائف کی کثرت، یہ سارے مراحل جب طے کیے تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کو پیشوائے بنی آدم حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کا جب شرف ملا تو آپ نے اس وقت طرح طرح کے خاص لباس، خرقے اور دوسرے تبرکات مجھے عطا فرمائے۔
تو میں نے اسی دن وہ خرقہ اور دوسرے تبرکات ایک فقیر کو دے دیے. میں نے اسی دن وہ خرقہ اور دوسرے تبرکات ایک فقیر کو دے دیے. بعض متعلقین حضرات نے جو مجھ سے کدورت رکھتے تھے انہوں نے غصہ حسد کی وجہ سے تانا زنی شروع کر دی کہ پیر نے اتنا بڑا تبرک دیا تھا، خرقہ دیا تھا، ایسے تبرکات دیے تھے اور انہوں نے یک بیک کسی فقیر کو دے دیے. یہ باتیں ہوتی ہوتی مرشد کی بارگاہ میں بھی پہنچی، علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. تو مرشد نے فرمایا کہ اشرف کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو بے معنی ہو. جاؤ جا کر کے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. مسائل ایسے حل ہوتے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین یوں کانوں کانوں کی باتیں سن کر کے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. آج یہ بھی ایک مرض ہے، مگر ان صوفیوں نے ہمیں یہاں بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے سنائی پر نہیں جانا ہے، آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے. ہم نے جمعہ میں فتبینوا پر اس پر بیان کر دیا. اب دیکھو مخدوم پاک کے مرشد نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اشرف کوئی لغو اور بے معنی کام کرے، جاؤ جا کر ان سے دریافت کرو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اللہ اکبر. جب ان لوگوں نے مخدوم پاک سے سوال کیا تو مخدوم پاک نے ایسا اصولی جواب دیا جو آج ہر مرشد کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ہر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بندے کے لیے ایک ضابطہ اور اصول ہے، ہر ارشاد کی مسند کے وارث کے لیے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. مخدوم پاک نے ان کے سوال پر سوال قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے یہ خرقہ اور تبرکات فقیر کو کیوں دے دی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تبرکات اور خرقہ عین پیر ہیں یا غیر پیر ہے؟ کتنا علم ان میں ہوگا، آپ غور کیجئے. یعنی یہ کتنی گہرائی والی باتیں کرتے. اب دیکھو ہمیں یہی چیز پہنچانی ہے کہ یہ ہے صوفیہ صالحین کا علم میں گہرائی اور گیرائی کا عالم، کہ وہ بات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور کتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں. تو علم ہوگا تو نہ یہ کام ہوگا آگے. اب فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ خرقے، لباس، تبرکات میں نے کسی فقیر کو کیوں دے دیے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں جو پیر نے مجھے دی تھی وہ عین پیر ہے یا غیر پیر ہیں؟ یعنی یہ چیزیں جو ملی ہیں وہی پیر ہیں یا یہ پیر کے علاوہ کوئی چیز ہیں؟ تو لوگوں کو کہنا پڑا کہ یہ عین پیر نہیں ہے، یہ غیر پیر ہے، پیر کی ذات سے جدا ایک چیز ہے. تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ غیر پیر ہیں تو پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی. اور پھر کیا فرمایا؟ مرید کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرید پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے. یعنی پیر کی نظر بھی غیر پر نہیں ہوتی اور مرید کی نظر بھی غیر پر نہیں ہوتی. مرید تو بس پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے کہ پیر میں جو کمالات ہیں ان کی پیروی کروں، پیر میں جو زہد، تقوی، پرہیزگاری، دینداری، نفاست، طہارت، تقوی کا غلبہ اور حصول علم اور معرفت، حقیقت، طریقت، یہ ساری چیزیں جو پیر میں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں مرید تو پیر کی ان صفات کی پیروی کرتا ہے. یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا.
اور آگے ایک مخدوم پاک کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مرید تو پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، مخدوم پاک نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں۔ یہ مخدوم پاک نے لکھا ہے لطائف اشرفی میں کہ حضور جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرید پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھی نظر غیر پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی بھی نظر غیر پر نہیں ہوتی۔ اب آگے لکھتے ہیں اگر میں ان عوارضات کی طرف التفات کرتا، یعنی یہ جو پیر کی ذات سے جدا چیزیں اگر اس کی طرف ہی میں لگ جاتا اور پیر کی صفات کی طرف نہ جاتا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، جو آج کل کے حالات بنے ہوئے میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مخدوم پاک کہتے ہیں کہ اگر یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں اگر میں انہی کی طرف جاتا اور پیر کی صفات کی طرف نہ جاتا، تو مخدوم پاک کہتے ہیں اگر میں ان عوارضات کی طرف توجہ کرتا اور اس کے معنی یہ ہوتا کہ میں پیر سے کچھ بھی اکتساب نہیں کر سکتا، یعنی اگر میں ان چیزوں ہی کو لے کے چلتا اور پیر کی تعلیمات اور پیر کی صفات پر عمل نہ کرتا، تو مخدوم پاک کہتے ہیں میں ان تبرکات کو رکھ کر کے بھی کوئی پیر سے فیض حاصل نہ کر پاتا، پیر سے فیض حاصل نہ کر پاتا۔ اور فرماتے ہیں جو پیر سے فیض حاصل نہ کر سکا اس کو پیر سے کیا نسبت اور تعلق۔ تو اب سمجھو ان چیزوں کو کہ یقیناً تبرکات اور سارے بزرگوں کے جو منسوب خرقے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک اللہ کا انعام ہے، مگر مخدوم پاک کہتے صرف انہی کو سنبھال کے رکھنا اور پیر کی صفات کی پیروی نہ کرنا، پیر کے زہد و تقوی، پرہیزگاری، دینداری، علم، حلم، صبر اور شکر کی پیروی نہ کرنا، تو فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا تو پھر پیر سے فیض نہ پا سکے گا۔ پھر پیری مریدی کا رشتہ رکھنے کا کیا مطلب، یہ مخدوم پاک کہہ رہے ہیں۔ اگر میں اپنے لفظوں میں کہتا تو شاید کوئی مجھے کچھ سے کچھ کہہ دیتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مگر میں اسی لیے کتاب لے کے آیا ہوں، اور یہ میں ان بزرگوں کے لیے کیا اپنی گناہ آلود زبان سے دعا کروں، اللہ ان کے مرقدوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے لکھ کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا نظریہ کیا تھا۔ یہ ان کا امت پر احسان در احسان ہے جو ان کی کتابوں میں لکھ کر کے ہم تک پہنچا دیا گیا۔ اب اس پر تبصرہ جو کیا ہے وہ بھی ایک سید نے کیا ہے، اس واقعے پر تبصرہ بھی ایک سید نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھائی ہیں اس مضمون کو خانقاہ والوں کو توجہ دلانے کے لیے۔ میں انہی کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ مخدوم اشرف کا اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں تربیت، تعلیم اور مقام کو شدید محاسبہ اور مجاہدہ سے حاصل کرنا، پھر آپ کو روحانی منازل تدریجاً درجہ بدرجہ عبور کرنے پر پیر و مرشد کا اپنا لباس اور خرقہ عطا کرنا تصوف کا عین ہے۔ فی زماننا یہ طریقہ خانقاہوں و درگاہوں میں بہت حد تک مفقود یعنی ختم ہے۔ پیر و مرشد کی صحبت غیر ضروری ہو گئی ہے، یعنی آج پیر کی صفات کب وہ اختیار کرے گا جب وہ کچھ صحبت میں رہے گا۔ فرماتے ہیں خرقہ و لباس، خلافت و اجازت، القابات و آداب بغیر کسی جد و جہد کے تحفتاً اور وراثتاً دیے جانے لگے ہیں۔ اب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے یعنی خرقے خلافت حاصل کرنے کے لیے
مراقبہ، محاسبہ، خلوص، اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سالک و مرید کا بس پیر سے تعلق رکھنا کافی ہے، پھر چاہے نسبی ہو یا غیر نسبی۔ یعنی یہ مخدوم پاک کی بات لکھ کر کے ہمیں اور باقیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ صرف خرقے اور آپ صرف تبرکات کو لے کر ہی مطمئن نہ رہیں، بلکہ آپ پیر کی صفات اختیار کریں اور پیر نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اور پھر آگے دوسرا اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت شیخ علاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شکایت کی تو آپ خفا نہ ہوئے، نہ مخدوم اشرف سے ذاتی طور پر سوال کیا، نہیں بدظنی میں مبتلا ہوئے، بلکہ شکایت کرنے والوں کو صاحب معاملہ کی طرف متوجہ کر دیا، اور یہی شیخ کامل کی صفت ہوتی ہے۔ ورنہ آج کل کا تو معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو پہلے آ کر شیخ کا کان بھر دے اسے ہی صحیح سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت گنج نبات بحر سلوک کے ماہر غواص تھے۔ یعنی اس راہ کے غواص کس کو کہتے ہیں؟ جو سمندر میں ڈبکی لگا کر کے موتی نکالنا جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ پر چلنے والے، وہ جو ڈبکی لگانے والے ہیں نا، ان کے بھی سردار ہیں حضرت علاء الحق گنج نبات۔ فرماتے ہیں لیکن حضرت گنج نبات بحر سلوک کے ماہر غواص تھے، انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ آپ جانتے تھے کہ اشرف بے معنی کوئی کام نہیں کرتا، اور میرے مخدوم آپ نے یہ لکھ کر کے بھی بے معنی کام نہیں کیا، آپ نے یہ لکھ کر کے دور دور تک بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کے چراغ جلا دیے۔ اور آگے لکھتے ہیں مخدوم اشرف کا اس فقیر کو لباس دینا پیر و مرشد اور تصوف و سلوک کے خلاف نہیں، بلکہ عین دین و دیانت تھا، اور یہی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جی یہی سنت رسول علیہ السلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے چادر پیش کی، نئی تیار کر کے خود اپنے ہاتھوں سے بن کر لائے، اور وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، جیسے ہی اس نے پیش کی اس صحابی نے کہا حضور یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دے، تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کیے، سرکار نے فوراً وہ اٹھا کے انہیں عطا فرما دی۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، یہ سید صاحب لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک نے وہ تبرکات اٹھا کر اس فقیر سائل کو دے دیے، یہ بھی سنت رسول علیہ السلام پر عمل کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان بھائی کو کپڑا پہنانے والا اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی پہننے والے کے بدن پر رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک کپڑا ہم نے جس کو دے دیا، جب تک اس کے جسم پر اس کا ٹکڑا بھی لگا رہے گا، کپڑا دینے والا اللہ کی امان میں رہے گا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک نے تو وہ خرقہ دے کر کے اس سنت رسول علیہ السلام پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح سے سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف ملفوظات ہیں جو ہم غلاموں کے لیے بہت قابل عمل ہیں۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں ذکر 4 قسم کا ہوتا ہے، یہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ذکر 4 قسم کا ہوتا ہے۔ مخدوم پاک لکھتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ زبان پر ذکر جاری ہو لیکن دل میں نہ ہو، ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا وہ جو زبان پر بھی ہو اور دل میں بھی ہو،
اور تیسرا وہ کہ زبان اور دل دونوں ذکر میں ہر وقت مشغول رہیں، اور چوتھا یہ کہ دل ذکر میں مشغول ہو لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ جو چوتھی قسم ہے یہ ذکر کی حقیقت اور معراج ہے کہ دل بولے اور زبان خاموش رہے، دل بولے اور زبان خاموش رہے۔ اور فرماتے ہیں چشتیہ سلسلے میں نفی و اثبات کا ذکر مروج ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر سلسلے چشتیہ میں جاری رہتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے فرمایا ذکر کے یہ 4 طریقے ہیں، صوفیہ صالحین ان طریقوں میں مشق کراتے تھے اور باضابطہ اس کی کوشش میں لگاتے تھے کہ ایسے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تخت پر بٹھایا گیا تو آپ تخت پر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، آپ کی کتاب میں لکھا، آپ اس کو ناپسند کرتے تھے، مگر وزراء اور انہوں نے مخدوم پاک کو بزور بٹھا دیا کہ نہیں آپ کے والد صاحب نہیں ہے تو اب کون سنبھالے گا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آئے اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو حکومت سے تو ابھی تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، مگر میں تمہیں ایک ذکر سکھا کے جاتا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ تمہیں زبان بند رکھ کے اپنے دل میں اللہ اسم اعظم کا ذکر کرنا ہے، زبان بند رکھ کے دل سے۔ اور مخدوم پاک کہتے ہیں میں نے پابندی سے وہ ذکر 2 سال تک کیا، اور اس کے بعد مخدوم پاک فرماتے اس کے بعد میرے پاس عالم روحانیت میں حضرت اویس قرنی تشریف لائے، اور یہ ولیوں کے اندر اویسی نسبت بہت شان رکھتی ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پاس انفاس کی تعلیم دی، یعنی سانس روک کر ذکر کرنے کی۔ یہ مخدوم پاک کہتے ہیں میں حضرت اویس قرنی کے بتائے ہوئے ذکر پر 7 سال تک عمل کرتا رہا۔ یہ ذکر کے طریقے ہیں، میں نے اس پر کافی غور و فکر کیا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے جمبو سر جو ہماری مختصر شورائی علماء کی کمیٹی ہے، میں نے ان سے مشورہ کیا کہ اب یہ صوفیہ کی تعلیمات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کتابوں میں ان کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ہم ہی کو یہ طریقہ جاری کر دینا چاہیے، ہمیں ہی اس پر تھوڑا بہت عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ان کی تعلیمات کے صدقے اللہ ہم پر بھی فیض عطا فرما دے گا۔ تو باضابطہ ہم نے اس سلسلے میں ماہانہ درس تصوف کا آغاز کیا جمبو سر میں، اور انشاءاللہ وہ درس تصوف بہت معنی خیز ہوگا، اور اس پر باضابطہ صوفیہ کی تعلیمات پر میں گفتگو کروں گا کہ صوفیہ نے تعلیمات کیا عطا فرمائی، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بتایا ہوا طریقہ جو ذکر کا ہے اس پر بھی عمل کریں۔ سرکار مخدوم پاک کے روزے کے ارد گرد جو تالاب ہے نا، نیر شریف جس کو کہتے ہیں، تو وہ کھودا کیسے گیا ہے؟ وہ بھی ذکر نفی و اثبات کے ساتھ پورا تالاب کھودا گیا ہے، یعنی مخدوم پاک نے اور آپ کے صوفیہ ساتھیوں نے جو بھی پھاوڑا کلاڑا اپنے ہاتھ میں لیتے، اس کو جب اٹھاتے تو کہتے لا الہ، پھر جب لگاتے تو الا اللہ، لا الہ لا الہ، یہ ضربیں لگا لگا کر کے وہ تالاب ان صوفیہ نے کھودا ہے۔ تو آج اس تالاب کا پانی بھی لوگوں کے لیے آب شفا بن گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب ایک زمانہ ہمارا صرف پڑھنے پڑھانے میں گزر گیا اور ہم صوفیہ کی تعلیمات پڑھتے رہیں اور ہمیں دور دور تک ان تعلیمات نظر نہیں آتی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہوگی ہی نہیں، اللہ کے ایسے بندوں سے زمین خالی بھی نہیں، مگر وہ بہت تھوڑے ہیں، یا پھر ہماری گناہ آلود آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی، باقی وہ ضرور ہیں، اور انہی کے دم قدم سے یہ ہستی کا نظام چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں بہم یمترون و بہم یرزقون۔ مگر اب ہم نے پڑھا ہے تو ہم نے بھی اس طریقے پر عمل کرنا ہے،
اور میں جب سے یہ پڑھ رہا ہوں میں سنی اجتماع کو انہی بزرگوں کی محفل سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سنی اجتماع بس انہی بزرگوں کی خانقاہ کی محفل ہے، بس جو ان کا فیض پانا چاہے وہ اس محفلوں میں آ جائے، ان کے فرامین سنیں، ان کے اقوال سنیں، تو انشاءاللہ ان کی روحانیت کا کچھ نہ کچھ فیض ضرور ملے گا۔ تو یہ تعلیمات ہیں کہ مرشد کی حقیقی محبت یہ ہے کہ مرشد کی صفات پر عمل کیا جائے۔ اور مخدوم پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے 30 سال لگائے، 192 سے زیادہ علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر آپ نے دین کا کام کیا۔ تو ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنے جو بھی جس کا جو مرشد ہیں ان کی صفات کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔